الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جس نے اس کا خانہ عالم کو وجود بخشا. درود و سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دنیا میں آ کر حق کا بول بالا کیا. سامعین محترم، گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے سارے جسم کے اندر سب سے اہم عضو جو بنایا ہے وہ دل ہے. ظاہری اعتبار سے بھی اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور باطنی اعتبار سے بھی اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اگر دل صحیح کام کر رہا ہے تو باقی اعضاء و جوارے یہ بھی صحیح کام کریں گے. اگر دل صحیح کام نہیں کر رہا تو باقی اعضاء و جوارے بھی اس سے متاثر ہوں گے. یہ تو دنیا کے اعتبار سے، دنیا کے افعال اور اعمال کے اعتبار سے. اس اعتبار سے بھی اس کا صحت مند ہونا بہت ضروری ہے اور اسی اعتبار سے دل کی اپنی ایک اہمیت اعمال کے حوالے سے بھی ہے، کیونکہ تمام اعمال کا سرچشمہ اور اس کا منبع یہ دل ہے. دل کے ساتھ اللہ رب العزت نے بہت لطیف سی قوتیں ساتھ لگا رکھی ہیں جو ہمارے اعمال کے اوپر متاثر ہوتی ہیں، اعمال کو متاثر کرتی ہیں. ان کی صحت کے اعتبار سے، ان کو ٹھیک رکھنے کے اعتبار سے یا خراب کرنے کے اعتبار سے ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اور یہ چیزیں کیسے ہمیں پتہ چلے گی؟ اس کے کوئی لیبارٹری ٹیسٹ نہیں ہے، کوئی اس کی دوائیاں نہیں ہیں، کوئی ظاہر ہم اس کا نہیں دیکھ سکتے کیا ہے. اور ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ دنیا میں جب انسان کوئی عمل کرتا ہے تو ہم اس کی نیت کو نہیں دیکھتے، ہم اس کے ظاہر کو دیکھتے ہیں. ظاہر کیا ہے، ظاہری عمل اس کا کیسا ہے، ہم اس کو دیکھیں گے. اس کی نیت کیا تھی، دنیا کے اندر اس کو نہیں دیکھا جائے کیونکہ فرق نہیں ہے دنیا میں، کوئی کسوٹی نہیں ہے کہ ہم اندازہ لگا سکیں. مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے
اس کے بارے میں 100% لوگوں کو یقین ہے کہ یہ اس کی کمائی حرام کی ہے اور بہت زیادہ کمائی ہے اس کی۔ دوسرا شخص اٹھتا ہے، اس کے یہاں ڈاکہ ڈالتا ہے اور ڈاکہ ڈال کے بہت سارا روپیہ پیسہ اس سے نکلوا کے غریبوں اور مسکینوں کے اندر تقسیم کر دیتا ہے۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ میری جو نیت تھی وہ یہ تھی کہ میں غریبوں کی مدد کروں گا، میں کسی کے کام آؤں گا، اس لیے میں نے یہ کام کیا۔ تو دنیا کا قانون یہ ہے کہ دنیا کا قانون یہ کہے گا کہ نہیں، ہمیں آپ کی نیت کا کیا پتا کیا تھی کیا نہیں، ہم آپ کے ظاہر کے عمل کو دیکھ رہے کہ آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے، آپ نے چوری کی ہے، لہذا جو قانون دنیا کا بنایا ہے اس حساب سے اس کو سزا ملے گی۔ نیت اگر ہم یہ دیکھیں کہ نیت کا اعتبار کرتے ہیں تو بہت اچھی نیت تھی، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، حرام کا پیسہ ٹھیک ہے نکلوا آپ لوگوں کو دے دیا اس نے، بہت اچھی بات ہے۔ حرام کما رہا تھا اس کو بھی سبق مل گیا کہ نہیں کرنا چاہیے مجھے ایسا، غریبوں کی مدد ہوگی، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن دنیا کے اندر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ دنیا کے اندر عمل کا اعتبار ہے۔ یہ ایک انسان عمل کر رہا ہے، ہم اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ عمل اس کی ٹھیک عمل نہیں کر رہا یا اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ دنیا کے اندر جو اعتبار ہوگا وہ اس کے عمل کا اعتبار ہوگا، اس کے عمل کو دیکھا جائے۔ آخرت کے اندر عمل کو نہیں دیکھا جائے، آخرت کے اندر اس عمل کی نیت کیا تھی اس کو دیکھا جائے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے گھر سے وضو کر کے آیا، بڑے خوشی و خضوع سے پہلی صف کے اندر نماز اس نے پڑھی۔ اب ہم دنیا کے اعتبار سے اس کے اوپر یہ حکم لگے گا کہ یہ متقی اور پرہیزگار ہے، کیونکہ ہم اس کی نیت نہیں دیکھ سکتے، اس کے عمل کو دیکھیں کہ متقی ہے پرہیزگار ہے، اس کی نیت کے اوپر شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ہم شک کریں اور ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں۔ لیکن اس نے جو سارا عمل کیا یہ در حقیقت اس لیے تھا کہ لوگ مجھے بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار کہیں۔ آخرت کے اندر کیا ہوگا؟ آخرت کے اندر جو سارے کا سارا معاملہ ہوگا اس کی نیت کے اوپر ہوگا، ہمیں نیت کیا تھی، عمل نہیں دیکھا جائے گا آخرت میں۔ اگر تو آخرت میں عمل دیکھا جائے پھر تو ٹھیک ہے، متقی اور پرہیزگار ہے، آخرت کے اندر بھی اس کو جنت مل جانی چاہیے، لیکن عمل اس کی نیت دیکھی جائے گی۔ اب اس کی نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے متقی اور پرہیزگار کہیں تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے عمل غلط ہو گیا، ختم، کوئی جو ثواب۔ تو یہ نیت سارے کا سارا جو دار و مدار نیت کا چل رہا ہے، اور اس کے عمل کا جو اس کے عمل کی جو صحت ہے ان سب چیزوں کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ جیسے آج کے دن یہ جو تزکیہ بار بار تزکیہ کیا ہے اور دل کی اہمیت کیا ہے، نیت کا کیا ہے، یہ سب چیزیں اس کو دیکھیں کہ ہم آج جمعہ ہے، ہر بندہ نہا دھو کے اور پاک صاف ہو کے اہتمام کے ساتھ مسجد کے اندر آیا اور اس نیت کے ساتھ کہ میں نے جمعہ کی نماز پڑھنی ہے، اس کا مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا۔ ایک مسلمان کی نیت ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا۔ اب وہ آیا، نماز پڑھی، ہر بندہ اس کو دیکھ رہا ہے، اب بظاہر دیکھنے کے لیے ہر بندہ متقی اور پرہیزگار اس نے نماز پڑھی ہے اور اللہ رب العزت کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کو قبول بھی فرمائے گی۔ فرض کریں ایک ایسا آدمی ہے کہ جس کی نیت ایسی نہیں تھی، جو یہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو بس جاؤں گا اور لوگ مجھے کہیں گے ہاں جی اس نے جمعے کی نماز پڑھی ہے، لوگوں کی تان و تشنی سے بچ جاؤں گا کہ چلو ہفتے میں ایک جمعے کی نماز ہوتی ہے، مسلمانوں میں ہوتا ایسا نہیں ہے، لیکن ایک ویسے مثال دیا ہوں کہ چلو میں اس سے بچ جاؤں گا اور جمعے کی نماز میں پڑھ لیتا ہوں، لوگ بھی لوگوں کی عزت ہو جائے گی۔ اب یہ بھی پڑھنے کے لیے آ گیا ہے، دوسرا شخص جو اللہ پڑھنے کے لیے ہے، اللہ کے لیے پڑھنے کے لیے ہے، وہ بھی آیا ہے۔ اب بظاہر دیکھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں، ہم دونوں کو یہی کہیں گے کہ دونوں ٹھیک ہیں، لیکن کیا ہے اللہ کے ہاں جو عمل قبول ہو رہا ہے وہ صرف اس شخص کا ہو رہا ہے جو اللہ کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس شخص کے عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کر رہا ہے یا لوگوں کے تان و تشنی سے بچنے کے لیے عمل کر رہا ہے۔ تو دل کی نیت جب تک دل کی دنیا صاف نہیں ہوگی، جو اللہ نے لطیف قوتیں دل کے ساتھ لگا رکھی ہیں ان کی صفائی صحیح طریقے سے نہیں ہوگی، تب تک عمل کی صحت کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور جیسے ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں بہت سارے احکامات لگتے ہیں، حلال ہے، حرام ہے، یہ چیز
فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، اس طرح کے احکامات، یہ بالکل دل کے اندر کا معاملہ بھی ایسے ہی چلتا ہے. جیسے ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ بھئی حلال کھانا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں، حرام نہیں کھا سکتے، حرام کھائیں گے تو اللہ مجرم ہوں گے. اسی طرح دل کے اندر بھی ایک حلال اور حرام کا ایک اپنا نظام چل رہا ہے. اب کیا نظام چل رہا ہے کہ اگر کوئی انسان عمل کرتا ہے، چلے عمل کو بھی چھوڑ دے، دل کے اندر اگر کسی کے تکبر آ گیا، مکمل طور پہ حرام. یہ دل کی دنیا اپنی ہے، اس کے پیمانے اپنے ہیں. کہ کسی شخص کے دل کے اندر یہ بات آ گئی کہ فلاں شخص کسی بھی اعتبار سے اس کو اپنے سے امیر سمجھ رہا ہے، تو اس کے دل کے اندر ایک کبر آ گیا، تکبر آ گیا کہ میں فلاں شخص سے بہتر ہوں. دل کے اندر یہ بات آ گئی تو یہ تکبر دل کے اندر آ گیا، اور دل کی دنیا کے اندر یہ عمل حرام ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک محاورہ میں عموماً بیان کرتا ہوں کہ وہ فرمانے لگے کہ میں فی الحال تمام مسلمانوں سے اور فی الحال اور احتمال تمام کافروں سے بھی اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہوں. بہت بڑے بزرگ حکیم الامت کا لقب ملا. وہ فرما رہے کہ میں تمام مسلمانوں سے اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہوں، اور فی الحال اور احتمال کفار سے بھی، کیونکہ اگر وہ کلمہ پڑھ لیں، ایمان لے آئیں، اور اس کے عمل کے اوپر اللہ کے ہاں کتنی اس کو قبولیت ملے، کیا مقام اور درجہ اس کو ملے، مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ میں ان سے بھی بڑھ سکتی ہوں. تو کسی بھی وجہ سے دل کے اندر اگر یہ بات آ گئی کہ میں فلاں شخص سے بہتر ہوں، تو یہ دل کے اندر تکبر آ گیا. دل کی دنیا کے اندر یہ نیت اور یہ سوچ اور یہ فکر، یہ جذبہ، یہ خواہش، یہ حرام ہے. اور اسی طریقے سے ہر کام، ہر عمل اللہ کے لیے کرنا. میں جو بھی عمل کر رہا ہوں وہ سارے کا سارا عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. اس کا اجر میں اللہ سے چاہ رہا ہوں. جیسے انبیاء محنت کرتے تھے اور وہ ساتھ ساتھ اپنی دعوت میں ان کی بات شامل تھی. ما سلکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ، کہ میں آپ سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا. ہر نبی کی دعوت تھی کہ میں آپ سے اس اجر کا مطالبہ نہیں کرتا جو میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، کہ آپ لوگ میری عزت کریں، میرا احترام کریں، یا کوئی بھی اجر جو ان کے ذہن میں ہو، کہ میں آپ سے اجر کا مطالبہ نہیں کر رہا اس محنت کے اوپر. ان اجری الا علی اللہ، یہ ساری کی ساری محنت تو میری صرف اللہ کے لیے ہے، میں اللہ سے اجر کا طلبگار ہوں. اور یہ نیت دل کی دنیا کے اندر حلال ہے. جیسے باہر کچھ چیزیں حلال اور حرام ہیں، دل کی دنیا کے اندر بھی ایسے ہی کچھ چیزیں حلال ہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں. اب یہ نیت رکھنا تو پھر یہ ہے کیا کہ تعلق اب اللہ کے ساتھ قائم ہو گیا اور اللہ سے اجر کا طلبگار انسان ہو گیا، تو یہ دل کی دنیا کے اندر حلال ہے. تو یہ ساری کی ساری جو تزکیہ ہوتا ہے، جو اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کام لگائے تھے، ان کے اندر یہ کام بھی تھا. یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. تزکیہ، دل کی صفائی، دل کے جذبات، دل کی خواہشات، یہ ساری کی ساری پاک اور صاف ہو جائے. تکبر دل کے اندر سے ختم ہو جائے. حسد دل کے اندر سے، حسد کی وجہ سے گھروں کے گھر برباد ہو رہے ہیں. فلاں شخص کو ہنستے ہوئے کوئی انسان دیکھ ہی نہیں سکتا، کیوں ہنس رہا ہے، یہ اتنا خوشحال کیسے ہو سکتا ہے. اور پھر کبھی آہیں نکلیں گی، کبھی کوئی اس کے خلاف تدبیر سوچی جائے گی کہ کیسے اس کو پریشان کیا جائے، کیسے اس خوشی سے نکل جائے. اگر ہمارے گھر میں ماتم ہے تو اس کے گھر میں خوشی کیوں ہے؟ کسی کو خوش دیکھ کر انسان خوش نہیں ہو سکتا. فساد، لڑائی جھگڑے ایک بڑی وجہ اس کی ہے. اور یہ حسد دل کی دنیا کے اندر مکمل طور پر ختم حرام ہے. اور دل کی دنیا کا تو حدیث مبارک مشہور حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ دلوں کو بھی زنگ لگے جاتا ہے. اور یہ دیکھیں یہ دلوں کو زنگ بظاہر تو دل سے ہی کام کر رہے ہیں، ظاہر اعضاء ٹھیک کام کر رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ دل کو بھی زنگ لگے جاتا ہے. کیسے؟ کس چیز کو زنگ لگے؟ میں ٹھیک ٹھاک چل رہا ہوں، گھوم پھر رہا ہوں، کیسے زنگ لگ گیا؟ جو حدیث مبارک دل کو زنگ لگ جاتا ہے، اس کا مطلب ہے دل کی دنیا کوئی الگ نظام ہے اس کا، اس کے
پیمانے الگ ہیں، اس کی صحت اور اس کی بیماری کے پیمانے کچھ الگ ہیں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو ہمیشہ دنیا سے گھما کر آخرت کی طرف لے کر جاتے تھے کہ سوچ آخرت کی طرف رہے۔ تو دنیا میں یہ اہمیت تو بتا دی کہ دل جو ہے یہ بہت اہم جز ہے، اگر یہ عضو ٹھیک رہا تو باقی اعضاء ٹھیک رہیں گے۔ اور پھر آگے کیا ایک الگ حدیث میں کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ وہ کیسے زنگ لگ جاتا ہے؟ جب انسان دنیا کے اندر مگن ہو جاتا ہے اور آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، اب وہ دلوں کو زنگ لگ گیا۔ تو آخرت کی فکر، اپنے اعمال کی فکر یہ بہت ضروری ہے، اور یہ تزکیہ صرف یہی تو ہے کہ دل کی صفائی کا نام تزکیہ ہے۔ انسان حسد سے بچ جائے، تکبر سے بچ جائے، غیبت سے بچ جائے، اور اس طرح کی جتنی رذائل اوصاف ہیں ان سب سے انسان بچ جائے اور اخلاق حسنہ کو اپنا لے، جتنی اچھی صفات ہیں ان کو اپنا لے، بس یہی دل کا کام ہے۔ جیسے علماء کرام دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں بتاتے ہیں فلاں چیز حرام ہے، فلاں حلال ہے، فلاں فرض ہے، فلاں واجب ہے، اور یہ جو اس تصوف عموماً جو ہم نام سنتے ہیں تصوف کا، اس کے اندر بھی یہی کام ہوتا ہے۔ اب تو اس کے اندر لوگوں نے بہت زیادہ مبالغہ کر دیا اور اس کو اتنا خراب کر دیا کہ لوگ اس کو بالکل ایک لغو کام سمجھتے ہیں۔ تصوف کے اندر صرف اتنا ہوتا ہے کہ دل کی اصلاح ہوتی ہے، تزکیہ ہوتا ہے۔ تصوف کے اندر صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ دل کی اصلاح وہ لوگ کرتے ہیں، باقی جو اس کے اندر لوگوں نے اتنا مبالغہ کر دیا اس کی کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ لوگوں کی طرف سے اپنے بنائے ہوئے ایک پیمانے ہیں کچھ۔ اس کے اندر صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا ولی ہوگا اور وہ لوگوں کی اصلاح کرے گا، اعمال کی ظاہری طور پر ان کو دیکھے گا، ان کو پرکھے گا، اس کے بعد ان کو ایک لائن جس کو ہم کہتے ہیں گائیڈ لائن دے گا، ان کی رہنمائی کرے گا کہ اس طریقے سے آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے تاکہ جو اخلاق رذیلہ ہیں یہ آپ کے اندر سے نکل جائے۔ تو بہرحال ساری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ تزکیہ یا تصوف یہ بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ جیسے ہم اپنی ظاہری بیماریوں سے چھٹکارے کے لیے تدابیر کرتے ہیں، اس کے لیے ہم کھانا بھی کھاتے ہیں، اس کے لیے ہم ایکسرسائز اور ورزش وغیرہ بھی کرتے ہیں، یہ سارے کام جو ہم کرتے ہیں اپنی ظاہری صحت کو ٹھیک رکھنے کے لیے، جسم کو گرمی سے بچانے کے لیے، سردی سے بچانے کے لیے، ٹھنڈ سے بچانے کے لیے، اس کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے جتنی ہم محنت اور کوشش کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ محنت اور کوشش ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر کی دل کی جو اللہ نے لطیف قوتیں دل کے ساتھ لگا رکھی ہیں ان کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی